بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، دنیا میں 3 بچے ایسے ہیں جو ماں کی گود میں بولے اللہ کے امر سے. آج کی جو قرآن کی تلاوت تھی اس کو سنتے ہی فوراً میرا ذہن اس بات کی طرف چلا گیا کہ دنیا میں 3 بچے ایسے ہیں کہ جو بولے. ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. وہ اپنی ماں کی گود میں بولے. آپ نے ابھی قرآن میں سنا کہ اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جاتی اور نسیم منسیہ میں ایک بھولا ہوا قصہ ہو جاتی کہ مٹانے والا بھی مجھے مٹا دیتا اور میں مٹ جاتی، ہائے یہ بچہ ہوا، میں کس کو جواب دوں گی؟ تو جب بچہ بولا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو کتابوں میں لکھا ہے اس کی آواز ایسی آئی جیسے کہ اسپیکر کی آواز ہوتی ہے اور بہت اونچی، اور پورے علاقے میں پھیلی، سناٹا چھا گیا. بچہ بول رہا ہے، ماں کا دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کتاب ہے جس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اور صلاۃ کا حکم ہے، اور سارے احکامات بیان کیے، اور وہ بچہ بولا. اور ایک اور بچہ بولا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے لیے بولا. کہ یوسف علیہ السلام اپنی راہوں کے پاکیزہ ہے. کیوں؟ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اگر پیغمبر معصوم نہ ہو وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. نبی معصوم ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بولا. اور یوسف علیہ السلام جو ہیں، جس وقت وہ گندم تقسیم کر رہے تھے، عزیز مصر کی قحط پڑ گیا اور لوگ آ کے گندم لے جا رہے تھے. تو ایک بندے نے آ کے عجیب بات کہی، کہا کہ اگر ایک قصہ ہے، میں اس کو مختصر بیان کر رہا، کہ اگر میں اپنا تعارف کرا دوں میں کون ہوں تو پھر آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ میں کون ہے؟ کہ میں وہ بچہ ہوں جس بچے نے آپ کی پاکی، آپ کی صفات بیان کی تھی. اچھا تو وہ بچہ ہے، اور اس کو بے بہا رزق اور بے بہا چیزیں عطا فرمائیں، اس لیے کہ تو وہ بچہ ہے. اس پہ کتابوں میں لکھا ہے اس بچے نے ایک نبی کی پاکیزگی کو بیان کیا، نبی کی صفات کو بیان کیا اور پاکیزگی کو بیان کیا، تو اس کو اتنا ملا. اور جو بندہ اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرے گا اس کو کتنا ملے گا؟ اور اس کا اعزاز و اکرام ہوا، اس کو پروٹوکول ملا، یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاکی کو بیان کیا تھا. یہ سارا مضمون آج کی ابھی تلاوت میں ایک دم سامنے آیا ہے. اور تیسرا بچہ وہ ہے کہ جو ماں کی گود میں تھا اور دودھ پی رہا تھا، اور ایک شخص جا رہا تھا، سردار تھا، اور اس کے پیچھے بہت سے اور لوگ جا رہے تھے، اور اس کا نیچے جو ازار تھا، نیچے جو چادر تھی وہ کھسٹ رہی تھی. اس بات کی دلیل تھی کہ بہت مالدار ہے، بہت عظمت والا، قوت والا، طاقت والا، ملک والا، مال والا، یہ تکبر کی علامت. تو ماں کہنے لگی واہ یا اللہ اس بچے کو بھی ایسا بنا دے. تو بچے نے منہ سے دودھ نکال کے کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا. اور تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک خاتون تھی، اس پہ تہمت تھی، اور اس عورت کو لوگ مارے جا رہے تھے اور سڑک
پیش اور گلیوں میں گھسیٹ کے اور ذلیل کر رہے تھے. اور ماں نے دیکھا، کہنے لگا اللہ میرے بچے کو ایسے نہ بنانا. تو بچے نے دودھ پیتا چھوڑ کے کہا اللہ مجھے ایسے بنا دینا. کہ وہ عورت بے گناہ تھی اور اس کو کوئی خطا نہیں تھی، اس پہ تہمت تھی، اس پہ بہتان تھا. اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کو کیا کمال مل رہا تھا. اس بچے کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹائے، اور وہ شخص جس کو بظاہر دنیا ساری عزت دے رہی تھی، وہ عزت کے قابل نہیں تھا، وہ اس اکرام کے قابل نہیں تھا، وہ اس احترام کے قابل نہیں تھا. دنیا میں 3 بچے بولے ہیں. حق ہمیشہ بولتا ہے، جال حق بولتا ہے، حق ہمیشہ بولتا ہے. وہ دیر سے بولے یا بعد میں بولے، حق حق ہوتا ہے اور حقیقت حقیقت ہوتی ہے. وہ بولے گا. ایمان حق ہے، اسلام حق ہے، اللہ پہ ایمان لانا حق ہے، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا حق ہے، اور حق سدا بولتا ہے. وہ کربلا میں بولے یا وہ صحابہ کے غزوات میں بولے، حق کے لیے ضروری نہیں کہ سدا کی زندگی ہو. کبھی حق شہادت دے کے بھی بولتا ہے، کبھی حق بظاہر مٹ جانے کو زندہ رکھنا ہی ہوتا ہے. بظاہر تو مٹ گئے لیکن اللہ اس کو حقیقت کی ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے. ساری زندگی حق کی تلاش میں رہنا، حقیقت کو پانا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. آج ہزاروں سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو. حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک زندہ ہیں اور آسمان پہ ہیں، پہلے آسمان پہ ہیں، اور اللہ نے اپنے عمل سے زندہ کیا ہوا ہے. اللہ جس کو چاہے زندگی دے دے، اللہ جس کو چاہے عزت دے دے. وہ زندگی ابھی تک موجود ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر اس کو موت نہیں ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. پھر اس کا انتقال ہے، ایک زمانے سے دوسرے، ایک ماحول سے دوسرے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں اس کا انتقال ہے. اگر ہم اللہ کے ہو گئے روزے کے نام پہ، افطار کے نام پہ، سحر کے نام پہ، اور اپنے مال کو اللہ کی راہوں پہ خرچ کرنے کے نام پہ، اور اپنی جان کو اللہ کی محبت پہ خرچ کرنے کے نام پہ، اگر ہم اللہ کے ہو گئے پھر اللہ حیاتن طیبن ایسی زندگی دے گا جو دائمی زندگی ہوگی. اس زندگی کے بعد موت نہیں ہوگی. پھر لوگ اس پہ رو رہے ہوں گے کہ جا رہا، ورنہ تو رونے کی بات نہیں. یہ سدا کی زندگی ہے اس کے پاس، اور یہ ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی دے کے اللہ پاک ان لوگوں میں شامل کر دیں گے، ان لوگوں میں جو ہمیشہ کے لیے خوش بخت ہو کے آئے تھے، جن کی پیشانیوں پہ بدبختی کا داغ نہیں، خوش بختی کا نشان تھا، ہمیشہ کے لیے. آپ چنا ہوا طبقہ ہیں جس کو اللہ نے فجر کے لیے اٹھایا ہے. سب نے روزے نہیں رکھے، ہمیں سب کا فکر کرنا ہے، اور ہمارے دل میں سب کے لیے نفرت نہ ہو، اظہار ہمدردی ہو. زیادہ سے زیادہ 10% لوگ روزے رکھتے ہیں اور 15% اس سے زیادہ نہیں رکھتے، اور ان میں صرف 10 اور 15% معذور ہوتے ہیں. جو نہیں رکھتے ان میں صرف 10 سے 15% معذور ہوتے ہیں، جو باقی روزہ نہیں رکھ پاتے، باقی روزہ نہیں رکھتے، جسمانی کمزوری سے نہیں، ایمانی کمزوری سے. روزہ کبھی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، سخاوت کبھی مال سے نہیں رکھی کی جاتی.
بزرگی بعقلست نہ بسالست، تمنگری بدل است بمالست، تمنگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ روزے کا تعلق جسم کی طاقت سے نہیں، روح کی طاقت سے ہے۔ روح روزہ رکھواتی ہے، جسم روزہ نہیں رکھواتا۔ روح کہتی ہے اندر تجھے اشد ضرورت ہے بھوکا رہنا، روح کہتی ہے تجھے اشد ضرورت ہے پیاسا رہنا، روح کہتی ہے تجھے اشد ضرورت ہے اس وقت کھانا چھوڑ دینا اور اس وقت کھا لینا، جسم نہیں رکھواتا۔ میں ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا ابھی، فرمانے لگے میں 62 سے مصلی سنا رہا ہوں، 62 سے 62 سے کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 54 ایئرس، 62 سے مصلی سنا رہا ہوں۔ حکیم صاحب دعا فرمائے اس سال بھی مصلی سنانا ہے۔ 62 سے 62 سے جس میں 54 سال کا مصلی کی عمر ہے، اس بندے کی عمر کتنی ہوگی؟ 54 سال تو مصلی کی عمر ہے، اس بندے کی عمر کتنی ہوگی؟ اور وہ بندہ اپنی زندگی کے مراحل طے کر رہا ہے۔ ایمان ہی ہمیشہ عبادت کراتا ہے، ایمان ہی روزہ رکھواتا ہے، ایمان ہی صدقہ دلواتا ہے، ایمان ہی خیر خواہی کے جذبوں پہ آگے بڑھواتا ہے، اور ایمان ہی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نظروں کو جھکنا ہے، اور ایمان ہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ قدموں کو رکنا ہے، اور ایمان ہی ہوتا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں اب ہاتھ پھیلنا نہیں سمیٹنا ہے، اور ایمان ہی ہوتا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب یہاں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو بچ سکتا ہوں اور بہت کچھ مال اور چیزیں اور عزت اور وقار مل سکتا ہے، اور اگر سچ بولتا ہوں تو سب کچھ چھن جائے گا۔ ایمان کہتا ہے نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ایمان ہے ایمان، اور ایمان کائنات کی وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، اور ایمان کائنات کی وہ چیز ہے جو سمجھ نہیں آتی۔ برکت اور ایمان یہ دو چیزیں ایسے ہیں نہ نظر آتی ہیں نہ سمجھ آتی ہیں، برکت اور ایمان۔ کبھی کھانے میں برکت آپ نے دیکھی؟ برکت کا کوئی وجود ہے؟ نہیں۔ ایمان اور برکت دو ایسی چیزیں ہیں جو نہ نظر آتی ہیں، جو نہ سمجھ آتی ہیں، یہ بن دیکھے ماننی پڑتی ہے، بن سوچے سمجھنی پڑتی ہے۔ برکت ہے اس میں، ورنہ برکت اٹھ گئی ہے۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ لنگر پک رہا تھا، اور اس لنگر کے اوپر جو لانگری تھا اس نے کفگیر چمچ اس انداز سے لوہے کی تانبے کی دیگ پہ لوہے کا جو ہوتا ہے وہ کفگیر اس انداز سے مارا کہ وہ نکارے کی چوٹ بن گیا۔ جیسے نکارے کے اوپر ضرب مارتے ہیں تو اس سے نکارے سے آواز نکلتی ہے، وہ اس شکل کی چوٹ بنا اور اس پہ ایسی آواز نکلی۔ صاحب نظر بیٹھے تھے جو برکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ چاہے دل کی آنکھیں بند کر دے، اللہ چاہے چہرے کی آنکھیں بند کر دے، اللہ چاہے چہرے کی آنکھیں تو کھلی ہوں دل کی بند کر دے، اور رب چاہے تو دل کی آنکھیں کھول دے۔ ان کے دل کی آنکھیں کھلی تھیں۔ فرمان لگے فقیروں اس کو کہو نہ پکائے، مزید نہ پکائے، اور اس کو روک دیا، اور پھر فرمایا کہ اس کو کہو دفن کر دے، زمین میں دفن کر دے۔ آگے فرمایا مولویوں کو نہ دسا ہے، مولویوں کو نہ بتانا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ برکت اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں، نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ اس میں برکت ہے، ہاں غریب تھا، فقیر تھا، تنگ دست تھا، روز روزی کرنے جاتا تھا، نیک نیتی سے محنت کرنے جاتا تھا، لیکن روزی نہیں ملتی تھی، اللہ سے مانگتا بھی رہتا تھا۔ ایک دفعہ خواب میں آیا 10 درہم پڑے ہیں فلاں درخت کی کھو میں، وہاں جا کے نکال لو کھود کے۔ تو اس نے فوراً پوچھا، حالانکہ گھروں میں فاقہ ہے، گھر میں فاقے سے فاقہ ہے، فوراً پوچھا کیا وہ 10 درہم برکت والے ہیں؟ تو آواز آئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر مجھے نہیں چاہیے۔
सो बीवी को कहा, उसने कहा माल है 10 दिरहम है, कहाँ हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, आपको बरकत की पड़ी है। उसने कहा नहीं लेना। फिर मजदूरी करने निकल गए, नेक नियति से मजदूरी ना मिली। फिर रात को ख्वाब देखा, उसने कहा जी 5 दिरहम है, फलां जगह जाके खोद के निकाल लो। उसने बरकत वाले हैं? कर बरकत वाले नहीं है। बीवी को कहा, उसने कहा चलो 5 मिलते हैं, 10 तो खो बैठे, यही निकाल लें। उसने कहा नहीं। फिर मजदूरी ना मिली, फिर रात को ख्वाब देखा और कहने वाले ने कहा 2 दिरहम है फला जगह। तो पूछा बरकत वाले हैं? कहा बरकत वाले हैं। गए निकाल के ले आए और कहने लगे 2 दिरहम से क्या होता है। मछली ले आए और घर वाली को मछली दी और उसने मछली को खोला तो उसमें से 2 मोती निकले। इसको एहसास नहीं था कि मोती इतने कीमती हो सकते हैं। वो मोतियों को लेके किसी परख रखने वाले के पास, किसी पारीख के पास गया। पारीख कहते हैं जौहरी को, परख रखने वाले को। तो किसी मोतियों देखने वाले थे, उसने कहा मैं नहीं दे सकता। करते कराते बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने 80 खच्चर सोने और चांदी के भर के दिए। यह है बरकत। बरकत और ईमान 2 चीजें ऐसी हैं कभी नजर नहीं आती। अल्लाह ने रोजे में बरकत भी रखी है, अल्लाह ने रोजे में ईमान भी रखा है। जितना रिस्क इंसान खाने पीने में छोड़ देता है, जितना रिस्क इंसान खाने पीने में छोड़ देता है रोजे के नाम पे, अल्लाह वो सारा रिस्क इकट्ठा करते हैं। होता थोड़ा सा है लेकिन अल्लाह उसे अपनी जनाब से, अपनी शान के मुताबिक बढ़ा के इसको, इसकी नस्लों को अता फरमाते हैं। अल्लाह किसी की मेहनत नहीं रखता, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, इसको और इसकी नस्लों को अल्लाह अता फरमाता है। रमजान में 2 चीजें हमने समेटनी है, एक बरकत और एक ईमान। एक बरकत और एक ईमान, ये 2 चीजें हमने रमजान में लेनी है। मैं अजीब बात सोच रहा था। मैंने कहा ये तो मामला सारा जो है वो सहरी और इफ्तारी का ही चल रहा है, तो इसी का नाम जिंदगी है कि हमने सहरी रख ली है, अब इफ्तारी करनी है, या जहन्नम के अंगारों से करें या जन्नत की नेमतों से करें। कहने लगे क्यों रो रहे हो? अभी दोस्त इंतजार कर रहे और आज जाके दोस्तों के साथ इफ्तारी करनी है और अल्लाह की राहों में जान दे दी। दोस्त इंतजार कर रहे और आज जाके इफ्तार करना है। बस ये थोड़ा सा वक्त होता है सहरी और इफ्तारी का, इसी का नाम जिंदगी है। दिले जिंदा तू न मर जाना कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। जब दिल मर जाता है ईमान खत्म हो जाता है, जब दिल मर जाता है हया खत्म हो जाता है। क्यों? अल हया मिनल ईमान, हया का ताल्लुक ईमान से है। और जब हया आता है लिबास फैल जाता है। जब हया नहीं आता और जिस्म से, जिंदगी से, दिल से हया चला जाता है, लिबास सुकड़ जाता है और मजीद सुकड़ते सुकड़ते और सुकड़ जाता है। जब हया होता है तो फिर सादा और कुशादा होता है। जब हया नहीं होता फिर सादगी भी चली जाती है, फिर कुशादगी भी चली जाती है। बड़ी गहरी बात है सोचने वाले के लिए, बड़ी गहरी बात है। इस ईमान को पाना है, इस ईमान को अपने दिल में महबूब रखना है। सारी दुनिया की दौलतें मुझे मिल जाएं और मुझे ईमान न मिला और मदीने वाली का इश्क और मदीने वाली की मोहब्बत न मिली और मुझे कायनात की अजमतें न मिली, मुझे कुछ न मिला। सारी कायनात की इज्जतें मिल जाएं और ईमान न मिला तो मुझे कुछ न मिला। सारी जिंदगी ईमान भी ना मिला पर ईमान की मेहनत करता रहा, ईमान की तलब करता रहा, ईमान की चाहत को पाता रहा और ईमान की मेहनत और तलब में सुबह शाम लगाए रखा।
پر ملا نہیں، جتنا مطلوب تھا اتنا نہیں ملا، لیکن اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس کو ایمان والوں کی صف میں لازم کھڑا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایمان کو چاہا تھا اور برکت کو چاہا تھا، ایمان بھی چاہی اور برکت بھی چاہا۔ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس سے برکت ہٹ جاتی ہے، اور چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس سے برکت آ جاتی ہے۔ بسم اللہ ایک چیز تو ہے، چھوٹا سا لفظ تو ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سی چیز ہے جس سے برکت آ جاتی ہے، اور جو سی چیز ہے جس سے برکت ہٹ جاتی ہے۔ میں نے ایک بندے کو مجھے کہنے لگے کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا بسم اللہ برکت، کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا تجھے میں ٹائر سے ایک بات دکھاتا ہوں۔ ٹائر کے اندر جو ٹیوب والا ٹائر ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا والو ہوتا ہے، وہ یوں پکڑ کے نکالو ساری کی ساری برکت نکل آتی ہے۔ میں نے نا اس کی گاڑی میں اوپر ایک وہ دیا ہوا تھا ڈھکنا دینے کے بعد نا اس کے اوپر سے ایسے پکڑ کے یوں کھینچا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا برکت نکال رہا ہوں۔ کہہ رہے یہ ہوا تو ہے۔ میں نے کہا بس یہی ہوتا ہے، نظر نہیں آتی۔ میں نے چلو ہوا کہاں ہے ہوا؟ ایسے دھواں بن کے اڑ رہی ہو، کوئی کالا نیلا دھواں ہو، اور آپ کہیں یہ ہوا ہے۔ میں نے کہاں ہے ہوا؟ کہ یہ نکل نہیں رہی آپ کے سامنے۔ میں نے دیکھا کہاں نکل رہی ہے کہاں؟ میں نے کہا اسی طرح برکت نکل جاتی ہے، اور اس طرح برکت آ جاتی ہے۔ کہنے لگا اچھا بس کریں، مزید سمجھ آ گئی وہ ٹائر میں۔ پھر میں نے کہا نا ابھی پوری طرح سمجھ آ گیا، اور میرے ہاتھ میں تو وال تھا کہ اب بس کریں۔ میں کہا نا پوری طرح برکت سمجھ آ جائے، برکت کہتے کسے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ٹائر کو پھر ہم ہوا بھر لیں گے، لیکن اگر دل سے ہوا نکل گئی تو پھر نقصان زیادہ ہوگا۔ ٹائر سے ہوا نکل گئی تو کوئی حد نقصان نہیں، برکت نظر ہی نہیں آتی، نکل گئی ہے اس میں سے۔ ان درویشوں کو اس میں سے برکت نکلی نظر آئی، فرمایا اس کھانے کو دفن کر دو، اور اگلا لفظ یہ فرمایا یہ بے برکت کھانا کھا کے یہ میرے پاس جو درویش آئے بیٹھے ہیں اللہ اللہ کرنے والے، یہ اللہ اللہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اللہ اللہ اس وقت ہوتی ہے جب برکت والا کھانا ہوتا ہے، بے برکت کھانے سے یہ اللہ اللہ نہیں کر سکتے، کیونکہ رزق حلال ہی اللہ کا نام دلواتا ہے۔ اور میں حدیث کے یہاں تک مفہوم ہے جو رزق حرام سے صدقہ کرتا ہے، جو رزق حرام سے حج اور عمرہ کرتا ہے، جو رزق حرام سے خرچ کرتا ہے، اس کو وہ خرچ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی تحقیق نہیں کرتے کہ کہاں دینی ہے، جس نے بورڈ اور کپڑا لگا دیا اس کو زکوٰۃ دینا شروع کر دی، وہ تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں بلائیں وبائیں نہیں ٹلتی، کیوں؟ وہ تو زکوٰۃ دی ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا دینا ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہی آفات کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جس طرح آخرت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، جنت نظر نہیں آتی، جنات نظر نہیں آتے، جنابت نظر نہیں آتی، ناپاکی نظر نہیں آتی، لیکن ناپاک ہے، اسے پاک ہونا ہے۔ اور غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، پورے بدن پہ اتنا پانی بہانا کہ بال جتنا حصہ خشک نہ رہے۔ ناپاکی نظر نہیں آتی، جنات نظر نہیں آتے، جنت نظر نہیں آتی، اور قبر نظر نہیں آتی کہ ثواب ہے یا عذاب ہے، اور رب نظر نہیں آتا، نور نظر نہیں آتا، برکت نظر نہیں آتی، جسم میں زندگی ہے نظر نہیں آتی۔ یہ جسم بیٹھا ہے جو آپ سے باتیں کر رہا، ابھی زندگی نکل جائے پھر جسم ہوگا، زندگی نہیں ہوگی۔ اس شخص کو زندہ نہیں کہیں گے، لاش کہیں گے۔ نظر نہیں آتی زندگی، کوئی مجھے جسم میں زندگی دکھا دے۔ جیسے زندگی نظر نہیں آتی ایسے برکت نظر نہیں آتی پر ہوتی ہے، زندگی نظر نہیں آتی پر ہوتی ہے۔
ایمان نظر نہیں آتا پر ہوتا ہے، تاروں کے اندر بجلی نظر نہیں آتی پر ہوتی ہے، اس حال کے اندر آکسیجن نظر نہیں آتی پر ہے، اس پورے حال میں ہمارے نیٹ ورک موبائل کے جتنے بھی ہیں نظر نہیں آتے پر ہیں، تبھی موبائل بجتے ہیں نظر نہیں آتے، آکسیجن نظر نہیں آتی پر ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بن دیکھے ہم مانے پھر رہے، یوں دیکھتے ہیں اور ہاں موبائل کا نیٹ ورک صحیح ہے، تھوڑا یوں کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم صحرا میں گئے تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی، بس وہاں جو ہے ٹیلینار کے جو وہ سگنل آتے تھے، بس ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اس نے کہ یہاں سے کوئی لہریں گزر رہی ہیں، بس یہیں کھڑے ہو جاؤ تو بات ہوتی ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ تو بات نہیں ہوتی۔ یہاں وارث روڈ پہ ایک بندہ تھا، کسی جو ہے وہ موبائل کی کمپنی کے سم میں بیچ رہا تھا، تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، پیدل کہیں جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ایسی سم ہے آپ کے پاس جو ڈائریکٹ مجھے اللہ سے بات کروا دے، جتنے پیسے مانگیں گے میں دوں گا۔ مجھے ساتھ کہنے لگا یہ مسجد ہے، میں نے کہا ہاں ٹاور بھی ہیں، مینار یہاں ٹاور بھی ہیں، جہاں دو ٹاور اکٹھے ہوں وہاں تو سگنل ویسے پورے آتے ہیں، ایک ٹاور پہ پورے آ جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ضروری نہیں نظر آئیں، حقائق ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں۔ ایمان نظر نہیں آتا، برکت نظر نہیں آتی۔ ایک لفظ ہوتا ہے بسم اللہ کہنا، ایک لفظ ہوتا ہے بسم اللہ اول ہو آخر ہو، جو وہ چھین کے لے گیا اس کے پاس بھی نہیں رہتا، چلو تیرا تو چھین کے لے گیا اس کے پاس کیوں رہے، نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اگر کچھ سے کچھ چھین بھی گیا، شیطان تیرے کھانے میں شامل ہو گیا تو اس کے پاس تو نہ رہے، اسے کچھ تو احساس ہو، دے دا بیتی ماتے سینہ رتو رتے، اس کے پاس تو نہ ہو نا، تو اس کے لیے پھر کیا ہے بسم اللہ اول ہوا آخر ہو، بس یوں کہا اور اس کو الٹی آئی ایسی کہ آنتے ہی باہر نکل آئے۔ تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں، اپنی زندگی کے ایک ایک قدم میں ہم نے ایمان کو چاہنا ہے اور برکت کو چاہنا ہے، اور برکت تلاش کرنے والی چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ ایمان، آج ایک چیز یاد رکھیے گا، ایمان حفاظت کرنے والی چیز ہے اور برکت تلاش کرنے والی چیز ہے۔ ایمان ایک دفعہ مل جاتا ہے اور وہ یا تو ہماری محنت سے بڑھے گا یا کم ہوگا، اس کی حفاظت، اور برکت کا نام تلاش ہے، کون سے عمل میں برکت، کون سی ساتھ میں برکت، کون سے لمحے میں برکت، کون سے بولوں میں برکت، کون سے دن میں برکت، کون سے مہینے میں برکت، کون سی رات میں برکت۔ قرآن کہتا ہے برکت تلاش کرنے والی چیز ہے، ایمان محفوظ کرنے والی چیز ہے، حفاظت سے رکھنے والی چیز ہے۔ برکت ساری عمر تلاش کرتا رہے، ساری عمر تلاش کرتا رہے، ساری عمر تلاش کرتا رہے کہ کون سے لفظ میں برکت ہے، کون سے بول میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے بول تھے ایسے جس میں برکت ہے، کون سا لفظ ہے ایسا جس میں برکت ہے، کون سا لفظ ہے ایسا جس میں برکت ہے، کون سے بول ہیں ایسے جس میں برکت ہے، کون سے لمحے ہیں ایسے جس میں برکت ہے۔ تلاش کریں ساری عمر۔ یاد رکھیے گا، جو برکت کا متلاشی رہا، اللہ اس کی نسلوں کو فاقوں سے بچائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو غربت سے بچائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو بھکاری ہونے سے بچائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو فقر سے بچائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو اپاہج ہونے سے، اندھا لولا لنگڑا فقیر ہونے سے بچائے گا۔ کیوں یہ ساری زندگی برکت کا متلاشی رہا،
اور برکت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ طلب والے کو ہمیشہ دیتا ہے۔ اللہ طلب والے کو ہمیشہ دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے۔ برکت وہ چیز ہے جس کی تلاش میں ہم نے لگنا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، برکت وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، وہ بچے کی، جوان کی وہ داڑھی 15-16 سال، 17 سال میں، 15-16 سال میں جو داڑھی کے بال نکلتے ہیں، وہ جس کو ابھی کینچی نہیں پھری، اس کو پانی کا میں بھگو کے اس کے پانی پلانے سے ڈلیوری میں سہولت ہوتی ہے، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، گھٹنوں میں، بے شمار بیماریوں میں مسائل حل ہوتے ہیں۔ ان بالوں میں برکت ہے، سمجھ تو نہیں آتی، نظر تو نہیں آتی۔ میں نے کہا ہے نا، برکت کہتے اسے ہیں جو سمجھ نہ آئے، جو نظر نہ آئے، برکت کہتے اسے ہیں۔ اس مجمع میں برکت ہے، اس وقت اس مجمع میں برکت ہے، اور اس مجمع میں اگر مجھے آپ کو اللہ برکت دکھا دے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ مجمع میں باوضو بیٹھنے والا، جو اس مجمع میں باوضو بیٹھا ہے، ایک ہے پانی کا وضو، ایک ہے مجمع کا وضو۔ یہاں پانی کے وضو کی بات نہیں کر رہا میں۔ کسی پوچھا کہ نماز کے لیے تو وضو پانی سے ہوتا ہے، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے وضو کس سے ہوتا ہے؟ کہا ادب سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ نماز میں پانی جو ہے، وہ نماز کا وضو کس سے؟ پانی سے ہوتا ہے۔ اور کسی اللہ والی محفل میں یا کسی اللہ والے کے پاس، آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھے، اللہ والی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ مجھے اللہ والا بنا دے۔ آپ اس وقت کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھے، اللہ والی محفل میں ضرور بیٹھے ہیں، تو یہاں کا وضو کیا ہے؟ ادب۔ اب اگر میں کہہ دوں آپ کو کہ اس مجمع میں اس وقت برکت ہے، اس وقت برکت ہے، اور جو اونگ گیا اور جس نے مجمع میں، جس نے یہاں کی محفل کا ادب کھو دیا، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اوپر سے دے رہا اور اس کا برتن ڈھلک گیا۔ جیسے کوئی آپ گلاس سامنے رکھیں جگ کے، تو جگ اور گلاس کی دھار کو سامنے رکھتے ہیں کہ گلاس کے اندر جائے، مثلا وہ جگ سے ڈال رہا تو اپنا برتن اس کے مطابق رکھتے ہیں، اور برتن اونگنے سے یوں ہو گیا، وہ تو گر رہا پر وہ نیچے گرے گا، تیرے برتن میں نہیں گرے گا۔ اس کی مثال اب ایسے ہی ہے، خود سوچ لیں۔ اس لیے محفل میں سب کو ایک نہیں ملتا، اس لیے کلاس میں سارے فرسٹ نہیں آتے، اس لیے سارے پاس نہیں ہوتے۔ جس کی جتنی طلب، جس کی جتنی تڑپ، جس کی جتنی بے چینی، جس کے اندر جتنی بے قلی بے قراری، جس کے اندر جتنا وجدان، اس کے مطابق فیصلہ، اس کے مطابق فیصلہ، اس کے مطابق فیصلہ۔ یہ برکت اندیکھی چیز ہے، یہ ایمان اندیکھا سودا ہے، اور متاع ہے جو رب جس کو دے دے۔ تو آج پتہ چلا ایمان حفاظت کرنے والی چیز ہے، اور اس کی حفاظت کریں گے یہ بڑھتی جائے گی۔ اور پتہ چلا کہ برکت تلاش کرنے والی چیز ہے، تلاش کرنے والی چیز ہے۔ میرے کس لمحے میں برکت، میرے کس رزق میں برکت، میرے کس بول میں برکت، میری کس آنکھ میں برکت، میں کس میں برکت ہے۔ کہاں برکت میرے لیے؟
کہاں برکت میرے لیے؟ اللہ، یہ وہ زندگی کے بول ہیں، معاشرے میں سننے کو نہیں ملتے، اخباروں میں لکھنے کو پڑھنے کو نہیں ملتے. یہ وہ بول ہیں، کہیں سے ان بولوں کی آواز ہی نہیں آتی. یہ وہ بول ہیں برکت کے اور ایمان کے. برکت کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، یہ کہیں لکھا ہوا مل جائے، کہیں پڑھنے کو مل جائے، کہیں بولنے کو مل جائے نہیں ہے. علامات قیامت ہیں، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. یہ بول آہستہ آہستہ ہٹتے اور مٹتے جائیں گے. اور جس کے ساتھ قدم کی محنت ہوگی اور جو قدم کی محنت پہ کوشش کرے گا، اللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے. ایک وقت آئے گا یہ بول مٹتے جائیں گے، مٹتے جائیں گے. ان کے متلاشی کم ہوں گے، ان کے متلاشی کم ہوں گے، اور یہ کم اور ختم ہوتے جائیں گے. یہ بول یہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. خوش قسمت ہیں اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے ایسی مجالس میں بٹھا دیا جہاں ان بولوں کا تذکرہ ہے. تذکرہ تو ہے نا فی الحال، اور تذکروں سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، تذکروں سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، تذکروں سے چیزیں وجود میں آتی ہیں. وہ ایک پھل تھا، وہ پڑا ہوا تھا، اس کے فائدے کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو مجھ سے باقی تو سارے کھا گئے. مجھ سے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے حکیم صاحب اس پھل کا ہمیں فائدہ تو بتائیں. میں نے کہا پہلے میں کھا لوں پھر میں فائدہ بتاتا ہوں. کیونکہ ہم نے وہ باقی ساری چیزیں نہیں کھائی تھی، وہ ساری چیزیں کھا گئے. اور اگر اس کا فائدہ بتاتے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس لیے بھی نہیں چھوڑنا. میں نے کہا پہلے ہم کھا لیں پھر فائدہ بتا دیتے ہیں. اچھا میں کھا بھی رہا تو میں نے کہا کھاؤ اللہ والو، کھاؤ کھاؤ. اچھا میرے کہنے پہ ایسے تھوڑا سا یوں اٹھا کے کھا لیتے، بس جی کھا لیا کھا لیا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کے فائدے بتانے شروع کیے. فائدے بتانے کے ایک بندے نے ہاتھ بڑھا. میں کہ ٹھہرا ابھی فائدے پورے ہو گئے، نہیں ہاتھ نہیں ہے. میں نے اس کے فائدے بتاتا گیا، یہ فائدہ، یہ فائدہ، اس کے چھلکے کا یہ فائدہ، اس کے گٹھلی کا یہ فائدہ، اس کے گردے کا یہ فائدہ، اس کو چبانے سے یہ فائدہ، اس کو چوسنے سے یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. مجھ بندہ کہنے لگا پہلے کیوں نہیں بتائے تھے؟ اب یہ پہلے کیوں نہ بتایا کہ ایک احساس ہے کہ ایک اندر بے چینی پڑ رہی ہے، اندر احساس بڑھ رہا ہے. یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. اور اس کے بعد دیکھا نہ گھٹلی بچی، نہ چھلکا بتا، نہ وہ چیز بچا. اور کہنے لگے کہ ہم گئے کسی ملک میں جا رہے تھے تو اس ملک کے ایئرپورٹ پہ جو ہے ہم اترے تو ایک مائی آئی، بڑی کالی، بڑے لمبے قد کی. کہ دیکھن دی دین تو کہن تو بیبے، دیکھنے کی ایسی جیسے ڈائن ہو، کہنے کو ایسے جیسے بیبے. بعض اوقات نا بعض چیزیں ایسی سمجھ نہیں آتی، ان کے فائدہ ہوتا ہے. ایمان جب کھلتا ہے اور برکت جب اس کی حیثیت کو بندہ کھولتا ہے، احساس ہوتا ہے اچھا برکت یہ چیز ہے، ایمان یہ چیز ہے. اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. آج میں نے تھوڑا سا برکت کو کھولا اور ایمان کو کھولا، اور اس واقعے کو مجھے جو آج واقعہ کھولا وہ ہمارے مولانا کی تلاوت پہ کھولا، جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا قرآن میں، جو اس پہ یہ بات کھلی. احساس ہوا
کہ برکت وہ چیز ہے جس کو ساری زندگی ہم نے تلاش کرنا ہے. اس نے کہا یہ پیسے اس میں نہ ڈالنا، اس میں نہ ڈالنا، پیسے اس میں نہ ڈالنا. کیوں؟ کہہ رہی یہ مشکوک پیسے ہیں، مشکوک مال ہے، یہ برکت والے پیسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کو خراب نہ کر دیں. لگا الگ اپنے شیخ سے پوچھا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہے. فرمایا تیرے گھر میں بے نمازی. انہوں نے کہا نہیں بے نمازی ہیں. کہا تیرے پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے پڑوسی بھی نمازی ہیں. نمازی ہیں. فرمایا کہ کوئی تیرے لگتا ہے گھر کے آگے سے بے نمازی گزر گیا ہے، وہ ساری برکت ہٹ گئی ہے. ہماری زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ اور برکت آ جائے ساری دنیا کے قحط ختم ہو جائیں، غربت ختم ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے اگر برکت آ جائے. اللہ مجھے آپ کو اس کا متلاشی بھی بنا دے اور اللہ مجھے آپ کو عطا بھی کر دے. یہ جو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا، اس برکت کے حصول کے لیے کرتے ہیں اور ایمان کے بنانے کے لیے کرتے ہیں، ایمان کے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. ابھی جو بیٹھ کے ذکر کریں گے اندر کے درد کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور دل کے سچے سوز اور ساز کے ساتھ اور اندر کے اخلاص کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہے سر ہلانا. یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں، یہ ذکر کرنے کی ایک ترتیب بھی عرض کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ میرے اندر دل کے اندر جو لا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے ساری لا ہے، رب کے علاوہ سب لا ہے. لا الہ کوئی الہ نہیں، پر الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے اس دل میں. یہ جو درویش یہ گردن ہلاتے ہیں ایسے نہیں ہے، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ صدیوں سے ایک ترتیب ہے اور اس میں حقائق ہیں. مجھے بندہ کہنے لگا میں ایسے اس کو سمجھتا تھا اور پھر میں نے کیا کیا، اس کو نا مذاق کے طور پہ ایسے ہلاتا تھا اور کہنے لگے میرے مذاق کے طور پہ بھی ایسے سر ہلانے پہ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کچھ ہے. میں نے کہا یہ تو مذاق میں ہے، حقیقت میں ہے تو کیا ہوگا. پھر اللہ، پھر اللہ، پھر اللہ، یہ دل دل. اور پھر مراقبہ، آنکھوں کو بند کرنا، یکسو ہو جانا کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے اور اللہ پاک جل شانہ سے ایمان بھی مانگیں گے اور برکت بھی مانگیں گے اور انشاءاللہ ملے گی. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ.
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 هو الله 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 رسول الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.